پاکستانی فیملی یو کے پہنچتے ہی سڑک پر آ گئی۔ وہ فیملی جو پاکستان سے سہانے خواب لے کر برطانیہ پہنچی کہ اپنا مستقبل سنواریں گے، اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں گے۔ اس فیملی میں میاں بیوی اور ان کے 2 بچے شامل ہیں۔ کل 4 افراد پاکستان سے برطانیہ پہنچے، برمنگھم پہنچے، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین مستقبل دے سکیں گے۔ اس فیملی نے پاکستان میں رہتے ہوئے لگ بھگ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا فیملی ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ فیملی کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ یہ فیملی جب یو کے پہنچی، یعنی اس فیملی کا سربراہ رضوان اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے 2 بچوں کے ساتھ یو کے پہنچا، ایجنٹ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ کو کیئر ہوم کا ویزا ملے گا، پہنچتے ہی آپ نے اپنی جاب پر لگ جانا ہے، 5 سال کا ویزا ہے، آپ 5 سال وہاں پر گزاریں تو مزید 2-3 سال بعد آپ کو یو کے کا پاسپورٹ مل جائے گا، آپ کے بچوں کو بھی پاسپورٹ مل جائے گا، آپ کی مسز کو بھی پاسپورٹ مل جائے گا۔ یہ فیملی اتنی خوش تھی کہ خاندان کے لوگ ان کی اپنے گھروں میں دعوتیں کر رہے تھے، ہمارا پیارا یو کے جا رہا ہے، 5 سال کا تو ان کا ویزا ہے، 5 سال سے پہلے یہ واپس نہیں آ سکتے۔ کچھ خاندان کے لوگ گھر ملنے آ رہے ہیں اور کچھ خاندان کے لوگوں نے رضوان اور اس کی فیملی کی دعوت کی، ان کو کھانے پر بلایا۔ رضوان کی اگر مسز کی بات کی جائے، پاکستان میں رہتے ہوئے ایک سرکاری جاب کرتی تھی، ٹیچر تھی، اسکول میں بچوں کو تعلیم دیتی تھی، لیکن بس تھا کہ یو کے پہنچنا ہے اور یو کے جا کر پاؤنڈز کمانے ہیں، پاؤنڈز کما کر اپنے بچوں کو ہم نے بڑا ہی بہترین مستقبل دینا ہے۔ رضوان نے ایجنٹ کو تقریباً 1 کروڑ روپیہ دیا اور ایجنٹ نے رضوان کے ہاتھ میں کیئر ہوم کا ویزا تھما دیا کہ اس میں آپ کی بیوی کا بھی ویزا شامل ہے، آپ کے بچوں کا بھی ویزا شامل ہے اور آپ کا جاب لیٹر بھی ہے۔ رضوان خوشی خوشی پاکستان سے جب برطانیہ پہنچا، برمنگھم پہنچا، جا کر سب سے پہلے اپنی رہائش کا بندوبست کیا، کچھ پیسے اپنے طور پر احتیاطاً رکھ بھی لیے کہ وہاں جا کر 1 مہینے بعد سیلری ملے گی، مہینہ ہم نے گزارا کیسے کرنا ہے، یعنی 1 مہینے کے پیسے وہ ساتھ لے کر گیا کہ کم از کم میں راشن ڈال لوں گا اور ہم 1 مہینہ آرام سے تسلی سے کھا سکیں گے، پھر اس کے بعد جب سیلری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر منتھلی ہمارا سکون سے گزر بسر ہوتا رہے گا۔ رضوان نے یو کے برمنگھم پہنچتے ہی سب سے پہلے رہائش کا بندوبست کیا، 1 آدھے دن کے اندر پھر اپنی جاب کا رخ کیا، یعنی جو لوکیشن بتائی گئی تھی کہ یہ فلاں لوکیشن ہے، اس فلاں لوکیشن پہ کیئر ہوم ہے، آپ نے یہاں پر جاب کرنی ہے۔ رضوان جب اس لوکیشن پر پہنچا تو پتا چلا کہ یہ کیئر ہوم آج سے 1.5 سال یا 2 سال قبل بند ہو چکا ہے اور یہ کمپنی کئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر چکی ہے اور برطانیہ کی حکومت، برطانیہ کی ایجنسیز نے اس کمپنی کے ممبرز کا کئی بار پیچھا کیا، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے اور کچھ لوگ رہ گئے، اور جو رہ گئے ہیں وہ مسلسل لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ رضوان کو جب اس بات کا پتا چلا کہ جس لوکیشن پر آیا ہوں یا جو جاب کرنے آیا ہوں، نہ وہ لوکیشن پر وہ آفس ہے یا کوئی کیئر ہوم ہے، نہ یہاں پر کوئی ایجنٹ ہے، اگر ایجنٹ سے رابطہ کریں تو ایجنٹ کال بھی نہیں اٹھا رہا، 2-4-5 مرتبہ کال کی، اس کے بعد ایجنٹ نے بھی بلاک کر دیا۔ رضوان اب پھنس چکا تھا کیونکہ اس کے پاس کیئر ہوم کا ویزا تھا، اس کے علاوہ وہ کہیں جاب کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اب برطانیہ نے وہاں پہ سختی کی ہے، جو بھی انلیگل لوگ ہیں یا پھر آپ کے پاس ویزا کسی اور چیز کا اور آپ کام کچھ اور کر رہے ہیں، یہ بھی انلیگل مانا جاتا ہے۔ رضوان پریشانی کے عالم میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، ہم سب کچھ اپنا گواہ بیٹھے ہیں، بس یہ ہے کہ ویزے 5 سال کے ملے ہیں، ہم یہاں پہنچ تو گئے لیکن میں جو جاب کرنے آیا ہوں وہ جاب مجھے نہیں ملی، مطلب وہ کمپنی یہاں پر ہے ہی نہیں، میرے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ رضوان کی اہلیہ نے رضوان کو حوصلہ دیا، رضوان نے کرتے کرتے اپنی وہاں پاکستانی کمیونٹی سے رابطہ کیا کہ آپ نے فلاں مسجد میں جانا ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں پاکستان کی کمیونٹی آتی ہے، یعنی وہ لوگ آتے ہیں جن کی زندگیاں یہاں پر گزر گئی، آپ نے اپنا مسئلہ ان کے آگے رکھنا ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ پر آپ کی جاب لگوا دیں گے تاکہ آپ کے گھر کا گزر بسر چلتا رہے، آپ فاقوں پر نہ آ جائیں۔ رضوان کو پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے ایک ریسٹورانٹ میں جاب لگوا دی، یعنی ویٹر کے طور پر رضوان نے وہاں پر جاب شروع کی۔ ظاہری سی بات ہے، کیا کرتا، اتنے پیسے خرچ کیے تھے، پاکستان میں اپنا گھر بھی بیچ دیا تھا، جو 1.5 کروڑ کا گھر تھا اس کو بیچا، کچھ ایجنٹ کو پیسے دیے، کچھ پیسے پاس رکھے، یعنی پاکستان میں اس کا کچھ بھی نہ بچا، صرف خاندان کے لوگ بچے، ماں باپ بچے، بہن بھائی بچے، اس کے علاوہ جائیداد کی اگر بات کی جائے، رضوان سب کچھ اپنا بیچ کر یو کے پہنچ چکا تھا۔ اب جناب جس ریسٹورانٹ میں جاب کی، کوئی 1 آدھا مہینہ اس ریسٹورانٹ میں جاب کی، جس روز رضوان نے چھٹی کی، اتفاق سے اسی روز امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس ریسٹورانٹ میں چھاپا مارا گیا اور جو انلیگل کام کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا
اور وارننگ دی گئی اس مالک کو ریسٹورانٹ کے کہ اگر آج کے بعد آپ نے یہاں پر کسی کو انلیگل جاب دی تو آپ کو بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جناب علی رضوان اگلے روز آیا تو ریسٹورانٹ کے مالک نے معذرت کر لی کہ آپ کی خوش قسمتی کہ کل آپ چھٹی پر تھے، ویزا آپ کے پاس کسی اور چیز کا ہے اور آپ کام کچھ اور کر رہے ہیں، پلیز میں آپ کو نہیں رکھ سکتا، اگر میں نے آپ کو رکھا یہاں پر دوبارہ امیگریشن کے لوگ آئے تو مجھے بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ رضوان کا وہ روزگار بھی چھن گیا جس سے اس کو 1 مہینہ قبل ایک آس، ایک امید لگی کہ اب آہستہ آہستہ میں گرو کروں گا، ہوٹل میں جاب کر رہا ہوں، کرتے کرتے میری بیوی بھی جاب تلاش کر رہی ہے، اس کو بھی مل جائے گی، کہیں نہ کہیں جاب مل ہی جائے گی۔ اس وقت رضوان برطانیہ کے شہر برمنگم میں اپنی فیملی کے پاس موجود ہے اور لوگوں کو فراڈ سے ریلیٹڈ آگاہ کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی فراڈ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو ایجنٹ یہ کہے کہ کیئر ایج ہوم کا 5 سال کا ویزا لے کر دوں گا، آپ کی فیملی ساتھ جائے گی، آپ کے بچے ساتھ جائیں گے، ویزا بے شک مل جائے گا لیکن آپ کو وہاں پر جاب نہیں ملے گی، جس کمپنی کے آپ کو ویزا دیا جائے گا وہ کمپنی وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو پھر اس کے بعد آپ کریں تو کیا کریں؟ رضوان کے پاس ابھی کوئی 3 سے 4 سال تو ہیں، لیکن کیا ہے کہ رضوان کے پاس جاب نہیں ہے، جس کمپنی کا ویزا لے کر وہ وہاں پہنچا ہے وہ کمپنی وہاں پر ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں اور کرتا ہے تو رضوان کو مشکل پیش آتی ہے۔ رضوان کا یہ میسج آپ سب لوگوں کے لیے ہے جو سہانے خواب سجائے برطانیہ پہنچ تو جاتے ہیں یا ایجنٹ کے ہاتھ لگ تو جاتے ہیں اور ایجنٹ آپ کو مختلف کمپنیز کا حوالہ دے کر ویزا بھی جاری کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ کمپنی وہاں موجود ہی نہیں ہوتی۔ اب جناب آپ بتائیں رضوان کیا کرے؟ رضوان کا گزر بسر کس طرح ہوگا؟ رضوان جب 4 سے 5 سال وہاں پر گزارے گا اس کو انلیگل کام کرنا پڑے گا، چھپ چھپ کر کام کرنا پڑے گا، جب وہ ویزے ختم ہوں گے کچھ پیسے خرچ کرے گا، پھر کسی نئی کمپنی کا ویزا حاصل کرنے کے بعد وہ اپنا ایک نئی جگہ پر لیگل طریقے سے کام کر سکے گا۔ اس لیے جب بھی ایجنٹ آپ کو یہ کہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اتنے پیسے خرچ کریں، آپ برطانیہ پہنچیں گے، آپ کو اچھی جاب مل جائے گی، یہ صرف سہانے خواب ہوتے ہیں، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہاں 100 میں سے کوئی 1-8% کوئی شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح کام کریں، ورنہ ایجنٹ مافیا پاکستان میں اتنے سرگرم ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے بعد بھی، یعنی مختلف انفلوئنسرز ویڈیوز بناتے ہیں کہ ایجنٹ سے بچ کر رہیں، ایجنٹ آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا، جھوٹ بولتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، پھر بھاگ نکلتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی لوگ UK، USA، یورپ جانے کی لالچ میں اپنا آپ سب گوا بیٹھتے ہیں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔